حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نظم نمبر 8 گل بہار کالونی، اس کے سوالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ شاعر نے گل بہار کالونی کی سڑکوں کی رونق کن چیزوں کو قرار دیا ہے؟ تو شاعر نے پشوؤں، مچھروں اور ٹھیلوں کو گل بہار کالونی کی رونق قرار دیا ہے، یعنی کہ وہاں رونق کس سے ہوتی ہے؟ پشوؤں سے، مچھروں سے اور ٹھیلوں سے۔ اور برسات کے موسم میں اکثر گلی کوچوں میں مچھر، مکھیوں اور کیڑوں کی کثرت پائی جاتی ہے اور ہر طرف جو ہے کیڑے مکوڑوں کا ہجوم امڑ آتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے، شاعر نے گل بہار کالونی کے گھروں کو رومی اور کاشر کے گھروں سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ گل بہار کالونی کے تمام گھر مختلف نقشوں پر تعمیر ہوئے تھے اور ایک ہی کالونی کے گھروں کی صورت اور طرز تعمیر مختلف تھی۔ تو کوئی رومی طرز تعمیر کے بنے ہوئے تھے، تو کوئی کاشگر جو چین کا شہر ہے اس کے بنے ہوئے گھروں جیسے تھے۔ ایک ہی کالونی کے گھروں کی صورت اور طرز تعمیر جو تھی وہ مختلف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گل بہار کالونی کے گھروں کو رومی اور کاشگر کے گھروں سے تشبیہ اسی لیے دی گئی ہے۔ شاعر نے سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، شاعر نے گل بہار کالونی کے گندے نالے کے متعلق کیا بتایا ہے؟ تو شاعر نے گل بہار کالونی کے گندا جو نالہ ہے اس کو مچھروں کی راجدھانی یعنی کہ دارالحکومت کا ہے۔ یہاں کثرت سے مچھر پائے جاتے ہیں، گویا وہ اس کالونی کے حاکم ہیں، یعنی انہی کی یہاں پر حکومت ہے۔ تو سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، شاعر نے گل بہار کالونی سے جذباتی وابستگی کی کیا وجہ بتائی ہے؟ تو شاعر نے گل بہار کالونی سے وابستگی کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ بستے ہیں جو کہ اتنے مصائب اور مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی خوش و خرم رہتے ہیں۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں کی گل بہار کالونی میں فارغ بخاری جیسے عظیم شاعر بھی رہتے ہیں جو کہ ان کے دوست ہیں۔ تو انہوں نے اس کالونی میں اپنے دوست کا ذکر، فارغ بخاری کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی تو اسی کالونی میں رہتے ہیں جہاں پر اتنے مسائل بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ اس نظم کا 5واں سوال دیکھتے ہیں، اس قدر مسائل کے باوجود شاعر کو گل بہار کالونی کیوں پسند ہے؟ گل بہار کالونی کے لوگ جو ہیں وہ دل کے اچھے اور مشکلات اور پریشانیوں میں خوش خرم رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ گل بہار کالونی میں فارغ بخاری جیسے عظیم شاعر بھی رہتے ہیں جو کہ شاعر کے اچھے دوست بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر اس قدر مسائل کے باوجود گل بہار کالونی پسند کرتے ہیں۔ نظم کے آخری بند میں شاعر نے کس دوست کا ذکر کیا ہے؟ تو جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو نظم کا آخری بند ہے اس میں انہوں نے اپنے دوست فارغ بخاری کا ذکر کیا ہے۔ ان کا اصلی نام سید میر احمد شاہ تھا۔ تو یہ آپ کو آ بھی سکتا ہے کہ فارغ بخاری کا اصلی نام کیا تھا۔ فارغ بخاری جو ہے ہندکو، پشتو اور اردو زبان کے ممتاز شاعر، نقاد اور محقق اور صحافی تھے۔ ابتدا ہی سے ادب کی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ درست جواب کا انتخاب دیکھتے ہیں، کسی ادبی اصطلاح کے مجازی معنی لغوی یعنی کہ مجازی معنی لغوی معنوں سے کچھ نہ کچھ تعلق تو رکھتے ہیں مگر ان میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں روزمرہ۔ بزرگ آدمی نے کہا، میرے سفید بالوں کا کچھ تو خیال کرو۔ قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو اس میں یہ جملہ جو ہے وہ استعارہ کی مثال ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ادبی اصطلاح کے لغوی معنی ہیں چھپی ہوئی یا مبہم بات، تو یہ ہے پوشیدہ بات، یہ ہے کنایا۔ کسی نغمے میں موجود ٹیپ کا مصرع ہے، مصرے کو موسیقی کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ٹیپ کے مصرے کو جو ہے الاپ کہتے ہیں۔ دوہے کی جو صنف عام طور پر کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو دوہے کی صنف جو ہے وہ 2 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ تھا آج کی ہماری آخری نظم جماعت داہم کی اور اس کی مشق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔